السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر شروع کی جا رہی ہے سورہ توبہ، اور جیسا کہ میں نے آپ کو لفظی ترجمہ کرتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ بھی جب تلاوت کریں اور تلاوت کرتے ہوئے جب سورہ انفال ختم کریں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کے بارے میں کئی مفسرین نے بہت اس کی رائے ہیں، اس کے بارے میں کہی گئی ہیں، لیکن سب سے جو اہم بات ہے جس کی وجہ سے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، نہ لکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ جب قرآن کے نزول ہوتا تھا، آیات کا نزول ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ آیات جو ہیں یہ کس صورت کی ہیں، اس صورت میں ان کو لکھا جائے، کیونکہ مختلف وقتوں میں سب صورتیں ایک ہی وقت میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ کسی کا کچھ حصہ ایک وقت میں ہوا اور پھر کچھ بعد میں آیتیں نازل ہوئیں، تو جس صورت کی آیات ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب کسی نے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اس سے پہلے بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی یا اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اس کی صورت کے ابتدا سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ تو ہمارے لیے جو ہے اصل بات صرف اور صرف یہی کافی ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، لیکن سب سے مشہور نام دو ہیں، ایک توبہ اور ایک برات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا لفظ اس صورت میں 17 بار آیا ہے۔ یہ صورت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، قرآن مجید کی 7 بڑی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ توبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور آخری یہ جنگ تھی جس میں غزوہ تبوک جو تھی یہ آخری جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اور اس جنگ میں لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ ایک روایت کے مطابق، بخاری کی ایک روایت کے مطابق، نزول کے حساب سے یہ سب سے آخری صورت ہے، مکمل صورت۔ ابھی ہم نے سورہ انفال پڑھی جو ختم ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے غزوہ بدر اور اس کے بعد کے جو واقعات تھے اور جس میں 313 افراد شریک ہوئے، اور اس کی ساری ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ کس طرح مال غنیمت کے بارے میں جانا۔ اور اب یہ سمجھیے کہ وہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، غزوہ بدر جو تھی وہ پہلی جنگ تھی، اور پھر غزوہ تبوک جو ہے وہ آخری جنگ تھی، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئے تھے۔ تو ساتھ ساتھ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ایک میں سب سے پہلی جنگ اور اس کے بعد کے حالات اور واقعات ہیں، اور اس میں سب سے آخری جنگ کے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں مومنوں کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین، ان سب گروہوں کا ذکر ہے، اور ان سب کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، قریب آخری صورت تھی، ظاہر ہے، اور اب سب کو ایک آخری موقع، ایک آخری دفعہ راستے ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش، ان کے دل میں یہ احساس جگانے کی کوشش کہ ابھی بھی وقت ہے، اور ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ اللہ کے غضب
اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس صورت میں جنگ کے بھی کچھ قاعدے قوانین بتائے گئے ہیں۔ اس میں منافقین کی 55 صفات کا ذکر ہے۔ اس میں منافقین کی باتیں کھول کھول کر بتائی گئی ہیں تاکہ مومنین کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ اصل مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ موضوع کے حساب سے اس صورت کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، جس میں سے پہلا حصہ جو ہے پہلی آیت سے لے کر 5ویں رکوع کے آخر تک کا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ ذی القعدہ 9 ہجری یا اس کے آس پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی۔ ہوا کیا تھا، اس کی بھی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ تھا آپ کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اور ہسٹری میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا، اور لیکن ابھی اس وقت سرسری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے اور انہوں نے عمرہ کرنے گئے تھے اور مکے کے لوگوں نے روک دیا تھا، تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر مسلمان ٹھہر گئے تھے۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کی روح سے آئندہ 10 سال تک دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی رہے گی، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ قبیلہ خزاع مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور قبیلہ بنی بکر قریش کا۔ عرب کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ طریقہ تھا کہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کا حلیف بن جاتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اور پھر جب بھی کوئی مشکل وقت پڑتا تھا تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ کوئی بھی مشکل وقت پڑ سکتا ہے، جنگ کا بھی، یا کوئی اور وبا، یا کوئی اور بیماری، یا کوئی اور تکلیف، تو وہ اپنے حلیف کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے کہ یہ طے کر لیا تھا، بنی قزا جو تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے والے بنیں گے، اور بنی بکر نے جو ہے وہ یہ طے کر لیا تھا کہ وہ قریش کا ساتھ دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہونی تھی، دونوں نے ایگری کیا تھا، لیکن 2 سال کے اندر ہی بنی بکر نے بنی خزاع پر حملہ کر دیا، جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور اس میں قریش نے بھی ان کی مدد کی۔ تو یعنی یہ تو بالکل ہی کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی تھی نا، یعنی جن لوگوں نے کیا تھا معاہدہ قریش نے، یعنی وہ خود بھی شامل ہو گئے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کرنے کا یا ان کو سزا دینے کی بجائے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ حملہ بہت اچانک ہوا تھا، ایک طرح سے معاہدہ ہوا تھا نا امن کا، تو لوگ بے خبر تھے، اور جنگ کے بارے میں تو بنی خزاع سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب ظاہر ہے اس معاہدے کی موجودگی میں جنگ ان پہ کوئی حملہ کرے گا۔ تو ان کے لوگ بہت بری طرح سے مارے گئے، حتیٰ کہ حرم کعبہ میں بھی جب وہ پناہ لینے گئے تو وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا، اور صرف 40 لوگ بچ کر مدینہ پہنچے۔ تو اب اس بات کی وجہ سے آگے کیا ہوا کہ اس معاہدے کو جب توڑ دیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی نا، انہوں نے جب توڑ دیا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور خاموشی کے ساتھ قریش کو خبردار ہونے کا موقع ہی نہ دیا، اور جا کے مکے کو فتح کر لیا، کیونکہ اب معاہدہ تو توڑا ہی تھا انہوں نے، حرم کی حرمت کو بھی پامال کیا تھا، اور آپ نے خاموشی سے تیاری اس لیے کی اور بے خبری میں اس لیے گئے کہ مکے والوں کو تیاری کا موقع نہ مل سکے، کیونکہ مکے والے پھر کیا کرتے، تیاری کے ساتھ پھر جب جنگ کرتے تو وہ حرم میں بھی خونریزی ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کی،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے، آپ لوگوں کا ارادہ تو قتل و غارت گری کرنے کا تھا ہی نہیں نا، تو اس لیے آپ کی طرف سے تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، لیکن ان کو روکنے کے لیے اس خون خرابے سے، اور خاص طور سے حرم میں خون خرابے سے اس روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حملہ کیا مکے پر، اور پھر اس کو فتح کر لیا۔ اس طرح سے ایسی تاریخی فتح جس کی مثال آج تک دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد، اتنی بڑی اور عظیم الشان فتح جس میں کوئی خون خرابہ نہ ہوا، نہ حرم کی حرمت پامال ہوئی۔ تو اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو تھا یہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، اور مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری رمضان میں، اور غزوہ تبوک ہوئی ہے سن 9 ہجری میں۔ یہ ساری باتوں کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا، آگے آپ کو ان باتوں کا بار بار یہ واقعات جو ہیں دہرائے جائیں گے، ریفرنس دیے جائیں گے، تو اس پورے قصے اور واقعے کو اور ان تاریخوں کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قریش اصل میں کچھ زیادہ ہی مسلمانوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس معاہدے کے بعد مسلمان تو ظاہر ہے امن و امان ہو گیا، جنگ کی طرف سے تو بے فکری ہو گئی، تو اب سارا جو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا کام شروع کیا وہ تبلیغ کا، اور ہر جگہ مختلف وفد اپنے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجے۔ عام الوفود کہا جاتا ہے اس سال کو، کہ اس سال بہت وفد بھیجے گئے مختلف ممالک میں بھی، اور قریبی جو قبائل تھے ان میں بھی گروہ بھیجے جاتے تھے، ٹرین جو مسلمان تھے کہ وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں، ان کو طور طریقے سکھائیں۔ یہ سب چیزیں قریش سے برداشت نہ ہوئیں، اصل بات یہ تھی، اور قبیلہ بنی بکر کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے یہ پلان جو ہے نا معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، یعنی ایک غصے میں کہتے ہیں نا کہ انسان کی عقل بھی جاتی رہتی ہے، تو انہوں نے غصے میں جو ہے یہ دیکھ کے مسلمانوں کی دین کو پھیلتے ہوئے، اسلام کو پھیلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ اب وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اب ہم اس معاہدے کو توڑ کر اور ایک آخری زبردست کوئی ہم اسلام کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی عہد شکنی کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا، اور بہت ہی پرامن طریقے سے مکے پر حملہ کر کے رمضان سن 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو جاہلانہ نظام، جو قبائلی اور جو ان کی عصبیت تھی، ان کی جو جہالت تھی، دین سے دوری تھی، وہ تو ختم ابھی نہیں ہوئی تھی بہت سارے قبائل میں، تو وہ سارے جو قبائل تھے انہوں نے مل کے جو ہے نا ایک آخری کوشش کی حنین کے میدان میں، جہاں حوازن، ثقیف، نضر، طائف، یہ سارے قبائل جو تھے ان سب نے اپنی پوری طاقت جو ہے نا وہ استعمال کر لی کہ اس انقلاب کو روک سکیں، یہ جو دین کا اور جو ہدایت کا جو طوفان اور انقلاب آ رہا ہے اس کو کسی طرح روک سکیں، جو فتح مکہ کے بعد اب تکمیل کے مرحلے پہ پہنچ چکا تھا، لیکن ان کی یہ حرکت بھی ناکام ہوئی، اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد پورا 1 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں پر میں ذرا یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح کر لیا تھا، کیونکہ 6 ہجری میں تو واپس لوٹا دیا گیا تھا نا، اور پھر اس کے بعد جب 8 ہجری میں آپ آئے تو رمضان کے بعد حج میں تو ٹائم تھا، تو آپ نے اس سال حج کیوں نہیں کیا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، اس کی تھوڑی سی یہ بھی چیزیں غور سے سنیے اور یاد رکھیے گا، کیونکہ 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح کرنے کے بعد
کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف وغیرہ کے جو آگے جو میں نے جیسے کہ بتایا نا مختلف حوازن اور ثقیف اور بہت سے قبائل تھے، تو آپ نے آگے بڑھ کے اب ان علاقوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر کہ غزوہ حنین ہوئی۔ اور جب آپ غزوہ حنین سے فارغ ہوئے اور مکے آئے تو حج کا وقت گزر چکا تھا، تو اس سال آپ اس لیے حج نہیں کر سکے۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی زیر قیادت لوگوں کو حج کے لیے بھیجا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اب کیونکہ مدینہ اور اس کے اطراف کے بہت سے قبائل جو اسلام لے آئے تھے، تو وہ لوگ سب حج کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو بکر کے زیر قیادت بھیجا حج کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو یہ بتایا گیا اس وقت تک مشرکین کا حرم میں داخلہ اور وہاں پہ حج یا طواف کرنا منع نہیں کیا گیا تھا، تو بتایا یہ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی وہاں پر حج کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جیسا کہ مشرکین اکثر ان میں سے جو تھے وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، تو ابھی تک کیونکہ انہیں روکا نہیں گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں حج کیسے کر سکتے تھے کہ ایک طرف اس طرح کی بےہودگی اور اس طرح کا ماحول ہو، اس میں ایک نبی کیسے جا کے وہاں پر ان کے درمیان ان کے ساتھ حج کر سکتا ہے؟ تو پھر اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی پہلی 30 سے 40 آیات جو ہیں وہ اسی وقت نازل ہوئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ جا کر یہ اعلان برات وہاں کریں کہ کفار مکہ اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل اب کیا ہوگا۔ ان آیات کا جب نزول ہوا تو حضرت ابوبکر روانہ ہو چکے تھے حج کے لیے، تو اس کے بعد بعض صحابہ کرام نے یہ رائے بھی دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات بھیج دی جائیں تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے، کیونکہ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ قرابت داری کی بنا پہ جو ہے نا، جو اہم بات ہوتی تھی اس کو زیادہ اہمیت لوگ بھی اسی وقت دیتے تھے جب کوئی ان کا اپنا قریبی رشتہ دار اس بات کو بتاتا تھا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور داماد تو تھے ہی، لیکن زیادہ آپ کا جو قرابت داری کا جو رشتہ جو تھا وہ چچا زاد بھائی کا بھی تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو اس خدمت پر مامور کیا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں۔ نمبر 1 یہ کہ جنت میں کوئی شخص ایسا داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 2 اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ نمبر 3 بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، منع کر دی۔ نمبر 4 جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جنہوں نے عہد نہیں توڑا ہے، ان کے ساتھ جب تک معاہدے کی مدت ہے عہد کو وفا کیا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان جو ہے جمرات کے پاس بیت العقبہ کے پاس کیا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ 4 باتیں جو تھیں وہ بھی بتائیں کہ مشرکین کو اب مسلمان اور مشرکین حج کے لیے اکٹھا نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی ننگا ہو کے طواف وہاں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ان کے لیے کیا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان کے تو جب تک معاہدہ رہے گا جب تک اس وقت تک کے لیے امان ہے، لیکن باقی جو ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی کہ اس 4 ماہ کی مدت میں یا تو وہ ایمان لے آئیں تو پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر وہ وہاں سے
چلے جائیں، کیونکہ اب وہ مکے میں نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ ہم یہاں سے آیت کو کہ تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال سے بیک گراؤنڈ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان واقعات کو یاد رکھیے گا۔ براءتن، اعلان برات ہے، یعنی بری ذمہ ہے، اب کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، و رسولی، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جنہوں نے معاہدہ کیا تم سے مشرکین میں سے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری اور ان کے سے تعلقات اور ہر معاملات میں بری و ذمہ ہونے کا یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اعلان برات ہے۔ سورہ انفال میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو اور ایسا لگے کہ وہ عہد اپنا توڑ رہے ہیں بار بار، تو علی اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس کے ساتھ معاہدہ جس نے خود توڑا ہے تو اس کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دینا، اور یہ تعلق کو مطلب قائم رکھنے کی یہ شو کرنا کہ قائم ہے، لیکن یہ اندر ہی اندر اس کے خلاف سازشیں کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ بلکہ جب اس نے پہل کر دی کافر نے اور معاہدہ توڑ دیا، تو اب کیا ہے کہ آپ بھی معاہدہ توڑیں اور آپ اس کے اوپر حملہ کریں۔ یہ ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا، یعنی وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو کیا گیا تھا اور کہا تھا اس پہ قائم رہنے کے لیے کہا تھا کہ وہ 10 سال تک جو ہے کوئی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ اس کو جنہوں نے توڑا ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان سے اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہو گئے۔ فسیحوا فی الارض، بس چلو پھرو یا سیاحت کرو، فی الارض، زمین میں، مکے اور اس کی آس پاس کی زمین، یہاں پر اس کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا ان کے لیے مہلت، ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں مکے میں اور مکے کے آس پاس کے علاقے میں بھی، یعنی اب جزیرہ عرب جہاں پہ مسلمانوں کا ہولڈ ہے، یہاں پر تمہیں اس زمین میں چلنے پھرنے کی یا رہنے کی، چلنے پھرنے سے یا گھومنے پھرنے سے مراد یہ کہ یہاں رہنے کی تمہیں صرف 4 مہینے کی مدت دی جا رہی ہے۔ اور جان لو، وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر معجز اللہ، عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے پوری کوششیں کر کے دیکھ لی نا، ہر طرح سے اسلام کی مخالفت، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت، تم کسی بھی طرح سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ آخر میں کیا ہوا؟ خود ہی عاجز ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ تو وہ سب جو کوششیں کرنے والے تھے نا، وہ سب یہ جان لیں کہ اللہ کو تو وہ عاجز نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو رسوا کرنے والا ہے، ان کافروں کو۔ بات یہ تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اب جو ان کے اوپر آنے والا تھا۔ آپ نے پڑھا اس سے پہلے نا کہ مختلف جو قومیں تھیں ان کے اوپر کس طرح سے اللہ کا عذاب آیا اور کس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو یہاں پر بھی اب یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کو وہ رسوا کرے گا، کیونکہ پچھلی قوموں کی طرح اب ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت اور مدت ختم ہو گئی ہے، ان کو طرح طرح کے مواقع دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جب یہاں اللہ کا گھر تھا اور توحیدی دین تھا، تو اس وقت سے یہ اصل جو دین اللہ کا ہی دین تھا نا، دین جسے یہ دین ابراہیمی کہتے تھے، وہ اسلامی تھا نا۔ تو وہ اس دین کے چلنے پر، اس کے اوپر عمل کرنے سے یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے اور شرک اور اس میں پڑ گئے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے رسول کو بھیجا گیا، کتاب نازل ہوئی،
اور مستقل رسول جو ہے وہ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا رہا، لیکن انہوں نے نہیں مانی، جیسے کہ پچھلی قوموں نے بھی نہیں مانی تھی، تو پھر اب ان پر بھی عذاب آ کے رہے گا۔ اور عذاب کی پہلی شکل جو تھی وہ جنگ بدر کی شکل میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ کس طرح 313 کے ہاتھوں اللہ نے 1000 کے لشکر کو کیسا ذلیل اور رسوا کر کے، اور کتنے 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، کہاں صرف 313 جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بری الذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے، آپ نے دیکھا کہ پہلے کہا کہ برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یا بری ذمہ ہے، یا ان سے بیزار ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے کہ مشرکین میں سے ان لوگوں سے جنہوں نے کہ معاہدہ کیا تھا اور توڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بیزاری کا اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کن لوگوں کے لیے؟ تمام، الناسی، تمام مشرکین، کفار، منافقین، سب کے لیے ہے۔ اب یہ ایک جنرل ایک میسج ہے کہ اب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب وہ بھی اگر ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے، ان مشرکوں سے، اور اللہ کا رسول بھی۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیریں گے تو پھر یہ بھی جان لیں کہ اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ دیکھ ہی لیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کتنے محاذ بنائے، کتنی تیاری، کتنی کوششیں کی، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ دوسرا اعلان جو ہے یہ اعلان عام ہے، وہ خاص تھا ان مخصوص لوگوں کے لیے جو معاہدے میں شامل تھے اور انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا۔ لیکن یہ اعلان جو ہے یہ سب کے لیے ہے، جنہوں نے معاہدے توڑے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے نہیں توڑے یا جن سے نہیں کیے گئے تھے ان کے لیے بھی، تمام مشرکین کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 مہینے کی جو مدت دی گئی تھی نا، یہ پورے 4 مہینے کب ہو رہے تھے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اعلان ہوا ہے 9 ذی الحجہ کو نا، 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا تھا، تو اس وقت سے 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے کی جو مدت تھی یا مہلت تھی یہ ان کو دی گئی ہے۔ 4 مہینے 10 ربیع الثانی کو پورے ہوتے ہیں، تو یہ 4 مہینے جو تھے ان کو یہ حرمت والے مہینے تھے، یعنی اس میں ان کو نہیں مارا جائے گا۔ تو ویسے تو حرمت والے مہینے 4 جو ہیں وہ الگ ہیں نا، لیکن کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حج والے دن جو اعلان ہوا ہے کہ 4 مہینے اب مزید ان کو مہلت کے دیے جاتے ہیں، تو یہ 4 مہینے ان کے پاس تھے کہ جس میں یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، ورنہ پھر یہ کہ اب اللہ اور اس کے رسول بیزار ہو گئے ہیں ان سے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ حج الاکبر، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ حج اگر جمعے کے دن پڑے گا تو حج اکبر ہوتا ہے، جبکہ ہر حج حج اکبر ہے۔ عربوں کے قاعدہ یہ تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے، تو ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہے۔ تو اس دن جو ہے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب 4 مہینے کی مدت ہے ان مشرکین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول ان سے بیزار ہو چکے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے، سوائے اس کے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
اور پھر اگر وہ پھر بھی ڈٹائی دکھاتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں اور ابھی بھی اسی طرح ہدایت سے دور بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کو عاجز وہ نہیں کر سکتے۔ اور خوشخبری دے دیجئے، یعنی یہ ایک طنز اور اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے وہ ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتے ہیں وہی ان کی خوشخبری ہے نا۔ عذاب ہی کو اگر وہ چاہ رہے ہیں تو ان کو خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایک دردناک عذاب کی، کیونکہ اب ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو وہ کس طرح سے دنیا کا تھا وہ آگے ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جن سے آہد تم، معاہدہ کیا تم نے یا عہد کیا تم نے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم پھر، لم نہیں، ینقصکم انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن کچھ بھی، ولم اور نہیں، یظاہر انہوں نے پشت بنائی کی، علیکم تمہارے خلاف، عہدن کسی کی، فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ صرف ان لوگوں کے سوا جنہوں نے تم سے معاہدے کیے ہیں، یعنی عہد کرنے کے بعد ایسے بھی قبیلے تھے، ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے معاہدے کیے تھے اور اپنے عہد پہ قائم تھے، عہد شکنی نہیں کی تھی، کوئی کمی نہیں کی تھی عہد کو پورا کرنے میں، پورا اس کو نبھایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو نبھایا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تمام شرائط کی پابندی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ان کا جب تک معاہدہ ہے مقرر مدت تک، اس وقت تک ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرو، پورا عہد کو نبھاؤ جیسا کہ وہ نبھا رہے ہیں، لیکن اب اس میں آگے مزید جو ہے توثیق نہیں ہوگی، بڑھے گا نہیں، یعنی دوبارہ سے اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ معاہدہ جب جو بھی مدت اس کی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اب یہ مہلت جو ہے اس کے بعد ان کو دوبارہ ان سے یہ معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے ان لوگوں کی، یعنی ہیں وہ مشرک لیکن اپنے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور کسی کا ساتھ نہیں دیتے، کسی کی پشت پناہی نہیں کرتے تمہارے خلاف، جیسا کہ انہوں نے عہد کیا تھا تمہارا ساتھ دینے کا تو وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، اور تمہارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کر رہے، معاہدے کو توڑ نہیں رہے، تو پھر ان کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو جب تک کہ اس کی مدت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی تم ان سے عہد کو توڑ دو، تو اس لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ صرف وہی ہیں جو ہر حال میں تقوی پر قائم رہتے ہیں اور عہد کو نبھاتے ہیں۔ تو عہد کو نبھانا تقوی کی علامت ہے، تو ان کے معاہدے کی جو بھی مدت ہے اس وقت تک اس عہد کو نبھاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں یا متقی لوگ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ پھر جب گزر جائیں، الاشہر مہینے، الحرم حرمت والے، یہ حرام، فَاقْتُلُوا تو قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم پاؤ تم ان کو، وخذوہم اور پکڑو ان کو، واحصروہم اور گھیرو ان کو، وقعدوا اور بیٹھ جاؤ، لہم ان کے لیے کل مرصد ہر گھات پر، فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں، وَأَقاموا الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم راستہ ان کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن سے یہ معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے نہیں توڑا تھا ان کو چھوڑ کے ان کی تو مدت اس وقت تک چلے گی جب تک کہ معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا، لیکن باقی سب کے لیے 4 مہینے کی اب مہلت دے دی گئی ہے، جو کہ میں نے بتایا نا 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی، یہ 4 مہینے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے الاشہر الحرم حرمت والے مہینے کہا ہے۔
تو حرمت والے مہینے ویسے تو ہمارے 4 جو ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ الگ ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کی بتائی گئی جو مہلت کی تاریخ دی ہے اس کے حساب سے یہ 4 مہینے، اور پھر اس کے بعد جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اب کیا ہے، اب اتمام حجت بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کو مہلت بھی دے دی گئی ہے، اور جب اس مہلت کا بھی وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں کی گئی، کوئی مارا نہیں گیا، کوئی جنگ میں بھی کسی کو نہیں مارا مکے کو فتح کرتے ہوئے، لیکن اب یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کو اسی طرح آزادی سے سب کچھ کرنے دیا جائے اور وہاں رہنے دیا جائے، تو پھر اسلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اگر اسی طرح کفر اور شرک جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ اپنا کام کرتا رہے اور اسی طرح سے سرگرم رہیں، وہی سارے جاہلانہ اور اپنے جو مشرکانہ عقائد اور جو کچھ بھی کام ہیں وہ کرتے رہیں، تو پھر تو ظاہر ہے اسلام کے ہوتے ہوئے تو نہیں رہ سکتا نا، حق کے ساتھ ساتھ باطل نہیں رہ سکتا، کفر اور شرک جو ہے وہ توحید کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اب ان کا خاتمہ ضروری ہو گیا، اور اب ان کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ پھر بھی یہاں سے نہیں گئے، یا تو ایمان لائیں یا تو یہاں سے جائیں، تو پھر اب ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑ لو، یعنی قید کر لو، گھیر لو، اگر کسی قلعے میں جا کے چھپتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں تو محاصرہ کرو اور ان کو گھیر لو وہاں، اور پھر بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات میں، یعنی ان کے لیے گھات میں چھپ کر بیٹھو جہاں پہ ان کا اندازہ ہو کہ وہ وہاں آئیں گے، یا وہاں پہ ان کو ان کی گھات لگا کے بیٹھو اور انہیں پکڑو اور انہیں ختم کر دو۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، کہ قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو یا محاصرہ کرو اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ۔ تو اس حصے کو جو ہے بڑا غلط لوگ، جو غیر مسلم لوگ ہیں یا بہت سے دین کو کے اندر بھی جو نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں یا ایسے پوائنٹس نکالتے ہیں، تو وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام تو میں کتنا ظلم اور کتنی وہ ہے دہشت، اور کہ کافروں کو جہاں کہیں پکڑو مل جائے وہ ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو اور ان کی گھات لگا کے بیٹھو، اور وہ اسلام تو بڑا امن و سلامتی کا مذہب کہا جاتا ہے، اور ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ امن کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی پکڑنا اور ان کو سزائیں دینا بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کہا جائے کہ بڑے ظلم ہو رہا ہے کہ چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، یا قاتلوں کو پکڑ کے سزا دی جاتی ہے، یا یہ کہ جرائم کرنے والے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، تو بڑا ظلم ہے۔ تو یہ تو ظلم نہیں ہے نا، یہ تو اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو ان کے آزاد رہنے کی صورت میں وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ تو اسی لیے ان آیات کو پورا شروع سے، اور ابھی اس آیت کو پورا آخری کا حصہ بھی پڑھیں کہ اس کے بعد بھی کیا کچھ اللہ کی طرف سے رعایت ہے ان کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ دین کے دشمن ہر طرح سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کے بھی جان کے در پہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، تو ان کو اب ان کے کیے کی سزا تو ملنی ہے نا۔ کتنی چھوٹ اور کتنی ڈھیل ان کو اللہ کی طرف سے دی جائے گی، بہت چھوٹ دی گئی، طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی، باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان پہ کوئی بھی بات، کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا، مستقل رسول کی نافرمانی اور تکذیب کرتے رہے، اللہ کی آیت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ عذاب کو مانگتے رہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب اللہ کا دین غالب آ گیا ہے، اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو یہاں سے نکل جائیں یا تو دین قبول کر لیں،
ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی بھی 4 مہینے کا ٹائم تو دیا گیا ہے نا، یہ تو نہیں کہا بغیر کسی وارننگ کے مارنا تو نہیں شروع کر دیا گیا، بلکہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اس عرصے میں کہیں اور چلے جائیں، نہیں دین قبول کرتے تو پھر کسی اور جگہ چلے جائیں، تو پھر جا کے اپنی جان بچا لیں۔ لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مکے میں رہتے ہوئے بھی، جو کہ اب دارالاسلام اور دارالامن بن چکا ہے، وہاں رہتے ہوئے بھی یہ اسی طرح اپنے کفر اور شرک کا پرچار کریں اور اپنی انہی شرکیہ باتوں کو جو ہے وہ عام جیسے لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے کریں، ٹھیک ہے۔ پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک راستہ ان کے لیے رکھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی اگر پکڑے جانے کے بعد کفر اور شرک سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں پہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر اس کا ثبوت کیا دیتے ہیں کہ واقعی انہوں نے دل سے توبہ کی ہے، کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا یہاں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک انسان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس میں جسمانی بھی عبادت ہے اور ذہن اور روح بھی جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی مومن ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہوگا نا کہ وہ اپنی کسی وقت نیند کو بھی قربان کر رہا ہے، کسی وقت اپنے آرام کو بھی قربان کر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی بڑی بھاری ہے۔ کیوں؟ مال سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، تو ایک شخص ایمان لانے کے بعد ہی اس کے دل میں یہ حوصلہ اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر نماز دیکھو کہ نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ زکوٰۃ بہت اہم رکن ہے دین کا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کے لیے لشکر بھیجا تھا، اسی آیت کی وجہ سے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ تو جس طرح نماز نہ پڑھنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کس طرح اس کی کیا بات ہے جو اس کو مومن ثابت کر رہی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرو اور اب ان کو مارو، بلکہ اگر وہ جنگ یا لڑائی کے دوران بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے اس بات پہ شک نہ کرو اور ان کو مارو نہیں، بلکہ ان کو اب چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر کوئی مشرک پناہ مانگے، یعنی جب اسے مارنے لگو تو وہ پناہ مانگے اور وہ کہے کہ رک جائیں، تو پھر کیا کرے؟ ان کو چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر نہیں مارو ان کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے کام جو ہے نا وہ اللہ کو ہی کرنے دو، خود اپنے ہاتھ میں یہ ذمہ داری نہ لو کہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تو اس کو ماریں گے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ یہ معاملات پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، تو پناہ دے دیجیے اس کو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، کلام اللہ کے کلام کو، ثم پھر ابلغوا، پہنچا دیجیے اس کو، ما منعہ، اس کی جائے امن میں، ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ قوم لا یعلمون، ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکوں میں سے جب بھی کوئی تم سے پناہ مانگے، چاہے جنگ کے دوران یا ویسے ہی جب مارنے جائیں، ظاہر ہے جب حکم دیا گیا ہے کہ ان کو قتل کرو اور ان کو پکڑو، تو اس دوران کسی کو قتل کرنے لگو، لیکن وہ کہے کہ مجھے
کچھ مہلت دے دیجیے، میں تھوڑی مہلت چاہتا ہوں، تو اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، مجھے ایک چانس اور دے دیجیے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو مارنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا کلام سنانا چاہیے، اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا چاہیے، ہاتھ اپنا روک لینا ہے۔ جو مہلت کوئی مانگ رہا ہے تو مہلت اس کو پناہ اس کو دے دینی ہے اور اپنے ہاتھ کو روک لینا ہے۔ پھر اس کو اللہ کا پیغام اس کو سناؤ، اس تک پہنچاؤ، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے نا کہ جان لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی انہیں اس چیز کا ابھی بھی علم ہی نہیں ہے، تو پہلے ان کو علم دو، اللہ کے کلام کو سناؤ، ہدایت کی طرف بلاؤ، اور پھر اس وقت تک مہلت دو کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ پھر بھی اس کے پیچھے نہ پڑو کہ فوری طور پہ ایمان لے آئے، بلکہ اس کو کیا کرو، اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو، اسے امان دے دو، اور وہاں پر اس کو سوچنے سمجھنے کا تاکہ موقع ملے۔ اصل میں بات یہ کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے کہ لوگ ان سے ہدایت پائیں۔ وہ ان کو مار کے جہنم بھیجنے کے لیے نہیں اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو، مشرکوں اور کافروں کو چن چن کے ماریں اور انہیں جہنم رسید کریں، بلکہ ان کو دین کی طرف بلاتے رہیں اور ان کو مسلمان کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور ہم سب مسلمانوں کو بھی اگر کبھی موقع ملتا ہے تو دین کے راستے کی طرف بلانا اور مسلمان کرنا۔ اس میں یہ بات نہ سوچے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی جاسوس ہو یا کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہو، لیکن اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کہ اسے بھی موقع دو۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ وہ تو چاہ رہا تھا لیکن اس تک اللہ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، یا اسی دھوکے میں کسی کو مار نہ دو۔ تو پھر ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اسے چھوڑ دو اس کی امن کی جگہ پر، جہاں پر وہ امن و امان سے رہ سکے، اس کی جان کو کوئی خوف نہ ہو، اور وہ سکون سے بیٹھ کے غور و فکر کرے، اسے اللہ کا کلام سناؤ نا تو پھر وہ اس پہ غور کرے اور پھر اس کا دل اس سچائی کو قبول کرے، تو وہ ایمان کی طرف آ جائے گا، ایمان کے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف۔ ہو سکتا ہے کہ اس تک ابھی اللہ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہ ہو، تو اسی دھوکے میں تم کسی کو مار دو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا کلام سنانے کے بعد اس کو فوراً ایمان لے آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ مہلت دو اس کی امن کی جگہ پہ کہ وہ سوچ سمجھ کے دین کو قبول کرنے کا فیصلہ کر سکے۔ کیف کس طرح یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے عہدن کوئی عہد عند اللہ اللہ کے نزدیک و عند رسول ہی اور اس کے رسول کے نزدیک الا الذین سوائے ان لوگوں کے جن سے عہدتم معاہدہ کیا تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فمستقاموا تو جب تک وہ سیدھے رہیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا بس تم بھی سیدھے رہو لہم ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے ساتھ کوئی عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول تو اب اعلان برات کر رہے ہیں، بری ذمہ ہیں، بیزار ہیں ان سے، تو ان مشرکین سے کس طرح عہد قائم رہ سکتا ہے جبکہ انہوں نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی؟ کیونکہ پوری دنیا میں دیکھیں معاہدوں کے لیے یہی اصول ہے کہ اگر دوسرا فریق تمہارے ساتھ ٹھیک رہے تو تم بھی ٹھیک رہو، ورنہ یہ کہ یہ پابندی مسلمانوں پر بھی ہے، ورنہ اگر ایک عہد کو توڑتا ہے ایک فریق تو خود بخود وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طرفہ تو نہیں ہو سکتا، معاہدہ تو ہوتے ہی دو لوگوں کے درمیان ہے نا، یا دو سے زیادہ، تو اگر وہ توڑ دیتے ہیں عہد کو تو وہ عہد تو ختم ہی ہو گیا، تو اب مسلمان کس چیز کی پابندی کریں؟ تو مسجد الحرام کے قریب، یعنی یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو عہد کیا گیا تھا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ اس کی بھی یہ بات ہو رہی ہے،
کہ اس عہد کو توڑنے والے لوگوں سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بیزار ہیں، تو وہ کس طرح ان کے ساتھ اس معاہدے پر قائم رہ سکتے ہیں جبکہ وہ خود ہی توڑ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر جو لوگ معاہدہ قائم رکھنے جنہوں نے معاہدہ قائم رکھا تھا وہ اگر قائم رکھیں، ان میں وہ قبیلے شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، اور ساتھ تھے حلیف قبائل تھے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا بنو خزاعہ تھے، بنی کنانہ تھے اور بنی دمرہ۔ یہ 3 قبائل کا خاص طور سے نام ہے کہ یہ جو تھے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے، مشرکین سے جنہوں نے کہ عہد کو توڑا، ان سے تو تمہارے اوپر کوئی ظاہر ہے مسلمانوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی ان سے کوئی وہ تعلق نہیں، ان سے بیزاری کا اعلان ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے عہد کو قائم رکھا فمستقاموا، تو جب تک وہ سیدھے رہیں، یعنی وہ عہد پہ اپنے معاہدے پہ قائم رہیں، تو تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ۔ تم اپنے طور پہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، یہ ان کو دھوکہ نہ دو اور اس عہد کو نہ توڑو جب تک کہ وہ عہد پر قائم ہے، تو تم بھی عہد پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ دوبارہ وہی بات جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تقوی کی علامت ہے عہد کی پاسداری بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مشرکین جو عہد کرنے کے بعد جو حلیف قبائل تھے جو قائم رہے اپنے عہد پہ، تو تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرو معاملہ، صلح کا، امن و امان کا، ان کے ساتھ کوئی جنگ یا قتل عام نہ کرو جب تک کہ وہ معاہدہ قائم ہے۔ معاہدہ توڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان مشرکین کے لیے اب کوئی معاہدہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ان کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے جبکہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ میں جو تمہارے حلیف قبائل تھے۔ تو جب تک وہ صلح کے اس معاہدے پر قائم رہیں تم بھی اس کی پوری پوری پابندی کرو، اور اب جب کہ وہ ان میں سے جو توڑ چکے ہیں تو تمہارے اوپر اس سلسلے میں اب کوئی اخلاقی دباؤ نہیں ہے اب کہ اب معاہدے کی تجدید کی جائے اور اب ان سے جنگ کرو۔ کیفا، کس طرح، وَإِن، اور اگر، یظہروا، وہ غلبہ پا جائیں، علیکم، تم پر، لا یرقبوا، نہ وہ لحاظ کریں گے، فیکم، تمہارے معاملے میں، علم، کسی قرابت کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی معاہدے کا، یردونکم، اور وہ راضی کرتے تمہیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، وتابا، اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، واکثرہم، اور اکثر ان کے، فاسقون، فاسق ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین اور ان جو معاہدہ کر کے جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا خاص طور سے ان کا یہاں پر ذکر ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو سکتا ہے یا ان سے کوئی تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کسی بھی طرح اگر موقع ان کو مل جائے اور وہ غلبہ پا جائیں، قابو ان کو مسلمانوں پہ حاصل ہو جائے، تو وہ تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، نہ کسی قرابت داری کا، نہ کسی اور معاہدے کا، کیونکہ دیکھیں نا مکے کے جو مہاجرین جو تھے وہ وہاں کے قریش کے جو قبیلے کے جو لوگ تھے مختلف، جو مکے کے وہاں سے ان کی رشتہ داریاں تھیں نا، تو ان رشتہ داریوں کا بھی ایک لحاظ اور پاس تو ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تو اس معاہدے کا پاس تھا جو اللہ کے رسول نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معاہدہ کیا تھا، تو اس کا لحاظ تھا، لیکن ان لوگوں کو تو نہ اس معاہدے کا لحاظ تھا نہ کسی اور قرابت یا رشتہ داری کا خیال تھا۔ اگر ہوتا تو پھر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنے یعنی معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اکثریت جو وہاں پر رشتہ داروں کی اور اس کی تھی، جیسے ابو لہب جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ قرابت دار تھے، لیکن انہوں نے کوئی لحاظ، کسی طرح کا کوئی لحاظ، کوئی خیال کیا ہی نہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ اصلیت بتا رہا ہے کہ ان کا تو بالکل بھی تمہیں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ معاہدے کی حد تک تو بات ٹھیک تھی کہ اگر اس معاہدے کی وہ پاسداری کرتے، لیکن
اللہ ان کے دل کی حالت بھی بتا رہا ہے کہ ان کی تو نیتیں ہی خراب ہیں، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہارا ذرا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ تمہارے بارے میں کہ کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ دیکھیں نا، معاہدہ خود ہی توڑ دیا تھا نا، معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اور اللہ سے زیادہ کون دلوں کے بھید جانتا ہے، کہ وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ سے، نہیں منہ سے تو اقرار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، معاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھ دیں گے، لیکن دل میں ان کے جو ہے بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے۔ بظاہر تو صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں، مگر اس وقت سے ہی دل میں کیا نیت ہوتی ہے کہ موقع ملتے ہی اس کو توڑیں گے اور دھوکہ دے کے مسلمانوں پہ قابو پا لیں گے۔ تو اس کا تجربہ بھی ہو گیا کہ معاہدہ کیا جب کبھی بھی انہوں نے تو اس کو بار بار توڑا، اور اکثر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی نافرمان اور گناہ گار ہیں، جو کہ عہد کو قائم رکھنے والے ہیں ہی نہیں، ہیں ہی بد عہد۔ تو ان کا اصل جو کافروں کی جو دلی جو نیت اور جو مسلمانوں کے لیے جو زہر اور جو جذبہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آیا کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی ان سے تعلق ہم مسلمان اس لیے بھی نہیں رکھ سکتے کہ ان کی اصلیت یہ ہے کہ بظاہر وہ منہ سے جو بھی کچھ بھی کہیں، آ کے صلح کے معاہدے کرنے کی بھی کوشش کریں، یا وقتی طور پہ وہ جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن دل میں کیا تھا کہ جنگ کی تیاری تھی کہ موقع ملتے ہی اتنی طاقت پکڑیں گے، کیونکہ بدر میں کے بعد جنگ احد میں بہت نقصان ان کا ہوا تھا۔ بے شک کہ وہ پلٹ کے واپس آ گئے تھے اور کسی حد تک انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا، لیکن ان کا بھی بہت نقصان ہوا تھا، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا مسلمانوں کی طاقت کا۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مسلمان وہاں پہنچے تو پہلے تو ان میں یہی خوف طاری ہو گیا تھا کہ شاید مسلمان جو ہیں وہ جنگ کی نیت سے ہی آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے مزید تیاری کے لیے یہ وقت لیا تھا، مگر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ تیاری کے لیے وقت لے رہے ہیں تو اس دوران مسلمان بھی طاقت پکڑیں گے، اور دین جو ہے بہت تیزی سے پھیلا، اور مسلمانوں کی حمایت میں بھی بہت سے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوتے گئے، لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور ایک بڑی تعداد جب دیکھی کہ اس سے تو ان کو مسلمانوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر معاہدہ توڑ دیا۔ تو بظاہر تو دوست بن کے بظاہر تو ایک معاہدہ کیا تھا امن و امان کے لیے، لیکن اس وقت ہی نیت میں کھوٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ تو ہیں ہی فاسق اور نافرمان اور ایسے لوگ جو کہ عہد توڑنے والے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بیچ ڈالا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں، فصدو، پھر انہوں نے روکا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، کس کے راستے سے؟ اللہ کے، انہم، بے شک وہ، ساء، کتنا برا ہے، ما کانو، جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بہت تھوڑی قیمت، دنیا کی چیزیں، دنیا کے سامان، دنیا کے عہدے، یہی تھی نا قیمت، اس قیمت کے بدلے انہوں نے اللہ کی آیات کا سودا کر لیا، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا۔ جو قیمت دی انہوں نے، وہ کس لیے دی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے سے لوگوں کو روکیں، اور دین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وہ ایک ہو گئے تھے۔ تو اہل طائف کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے اہل قریش کو مالی مدد بھی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے تو ان کے کام آئیں گے، اور یہ ان کے بہت بڑے سپورٹرز تھے۔ اور یہ کس لیے متحد ہوئے تھے؟ یہ کسی قوم سے دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام سے، اللہ کی اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی وجہ سے یہ متحد ہوئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ تو آئندہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ آپس میں گٹھ جوڑ اور معاہدے، بے شک وہ کتنا برا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیت کی قدر نہیں کی ہے، اس کے بدلے میں حقیر سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے، صرف اس لیے رد کر دیا کہ ان کی جو من مانی تھی، جو ان کی جو وہی جو ہمیشہ سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جو بڑوں کی، سرداروں کی جو ہوتی ہے کہ ان کی اپنی چودراہٹ اور ان کی اپنی جو من مانیاں ہوتی ہیں، جو بھتے ہوتے ہیں، جو چاہے وہ بتوں کے
توسط سے مل رہے تھے یا کسی اور طرح سے جو ان کے عقائد تھے وہ لوگوں پہ انہوں نے تھوپے ہوئے تھے اور ان سے وصول کر رہے تھے اور بڑے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ساری چیزیں تو اسلام کے بعد ختم ہو جانی تھی نا۔ اسلام میں تو صرف تقوی کی بنیاد پہ بڑائی حاصل ہے، تو اس لیے صرف یہ سب کر رہے تھے، لیکن بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا ہی برا سودا تھا اور کتنا گھاٹے کا سودا تھا جب وہ عمل کر رہے تھے۔ ایک بات میں ایک واقعہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں اس کو بتانا اس وقت خیال نہیں رہا مجھے، جو اوپر ہے نا کہ وہ اپنے منہ سے تو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہے، آپ لوگوں کو سن کے اچھا بھی لگے گا، کہ ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے قریش نے جو ہے بنو خزاعہ کی مقابلے میں بنی بکر کی مدد کی، اور بنی بکر نے جب قتل عام وہاں جا کے کیا تو انہوں نے بھی ساتھ دیا، تو ظاہر ہے اس طرح سے انہوں نے معاہدے کو خود ہی توڑ دیا۔ تو اس وقت تو غصے اور ان مسلمانوں سے نفرت میں یہ اتنا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ مسلمان بھی طاقت میں اب بہت بڑھ چکے ہیں اور اب جو ہے ہماری شامت ہی نہ آ جائے کہیں، اور اب انہوں نے کوشش یہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس معاہدے کو دوبارہ سے اس کی تجدید کر دی جائے، اور اب اس کام کے لیے انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ تجدید صلح کی درخواست کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر۔ اب مدینہ پہنچ کر ابو سفیان جو ہیں وہ سفارش کے لیے حضرت علی اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المومنین سے ملے۔ ام حبیبہ جو ہیں ام المومنین تھی نا، تو ان دونوں شخصیات کی طرف سے ان کی سرے سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے حضرت علی کس طرح سے ان کا ساتھ دے سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، جو دشمنی پہ جب اترے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اور اب یہ تو ایک طرح سے سمجھیے کہ ان لوگوں نے، مسلمان تو کبھی بھی اس عہد کو نہ توڑتے نا، چاہے کتنی بھی طاقت ان کو حاصل ہو جاتی، لیکن معاہدے کو تو اپنی طرف سے نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات تھی نا، تو اس کو تو توڑا نہیں جا سکتا تھا، مسلمان کبھی عہد کر کے توڑتا نہیں ہے۔ تو یہ ان سے ہی خود ہی ہو گیا، خود ہی جو کام وہ نہیں انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کر دیا، کہ مسلمان مجبوراً ہی اب اس عہد کی پاسداری کرنے پہ مجبور تھے نا، تو انہوں نے توڑ دیا، تو حضرت علی کیوں اس معاملے میں بولتے۔ اور پھر حضرت ام حبیبہ کے ہاں سفیان کے ساتھ بہت ہی ایک برا واقعہ، یعنی عجیب سی بات ہوئی کہ جب وہ اپنی بیٹی کے یہاں گئے تو ظاہر ہے وہ ام المومنین تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھی نا، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ اندر جب وہ گئے بیٹی سے ملنے کے لیے کہ بیٹی سے کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کروائیں گے، تو جب وہ اندر گئے اور وہ بستر پر بیٹھنے لگی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے۔ اس پر وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بیٹی نے بستر طے کر دیا اور فرمایا کہ ہاں ابا جان اب آپ بیٹھ جائیں۔ ابو سفیان کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ قریش کے سب سے بڑے سردار اور رئیس تھے، اور بستر طے کرنے والی ان کی اپنی بیٹی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ بیٹی نے جواب دیا ابا جان آپ بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں۔ یہ سننے کے بعد تو ابو سفیان کے پاس کہنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا، وہ تو بیٹی سے سفارش کروانے آئے تھے، یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ تھا۔ چنانچہ اب اپنے مطلب کی بات کرنے کے لیے ان کی زبان کھل ہی نہ سکی۔ بہرحال ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تجدید صلح کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کس طرح سے اللہ کی قدرت، جیسے وہ صلح حدیبیہ جسے کہ بظاہر مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اس کی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ شاید ہمیں جھک کے صلح کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین کہا تھا، اور وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ فتح مبین تھی، کہ آج قریش کا ایک بڑا سردار جو ہے خود چل کر آ کے صلح کی بھیک مانگ رہا تھا کہ صلح کر لی جائے، صلح بہتر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صلح نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اب ان مشرکین سے کوئی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ انہوں نے خود اس عہد کو توڑا ہے، تو اب اس عہد کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے،
تو یہ واقعہ جو ہے میں بتانا چاہتی تھی کہ ذرا آپ کو پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ مسلمانوں کا کیا کردار اور کیا تھا، کہ ام المومنین جو تھیں اپنے سگے باپ کے لیے انہوں نے کس طرح کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھا تھا۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں ہوں گے، اور اگر ان کی اصلیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کا تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اگر موقع مل جائے تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ لا یرقبون، نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مومن، کسی مومن کے بارے میں، الا کسی قرابت کا، ولا ذمتن، اور نہ کسی معاہدے کا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی ان کا تو یہ حال ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے نہ تو ان کو کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، مختلف معاہدے ہوتے ہیں نا، صرف ایک صلح حدیبیہ ہی تو نہیں تھی نا، اور بھی بہت سارے معاہدے، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کوئی لین دین ہوتی ہے، تو یہ تو کسی بھی معاملے میں جو ہے لحاظ نہیں کرنے والے مومنوں کا، کیونکہ یہ تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ جیسے کہ پچھلی آیت کو اس سے جوڑ لیں ساتھ میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نہ صرف یہ کہ یہ کسی طرح سے لحاظ کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی کو خود اپنے لیے پسند کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوشش یہ بھی تھی کہ یہ دین کا کام کسی طرح آگے نہ بڑھنے پائے، پھیلنے نہ پائے، اس ہدایت کی پکار کو کوئی سن نہ سکے، اور وہ منہ ہی بند کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو زمین پہ جو امن و امان اور جو دین کا جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے، رسول کو جس کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے قیام کو روکنے میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی زندگی جو ہے وہ مشکل سے مشکل کر دی تھی، جو کہ اس کام کو کر رہے تھے، جو اس دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، ان کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہی تھا نا کہ کس طرح سے مشرکین نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، کتنی زندگی مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مسلمانوں کی مشکل سے مشکل بنا دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، کسی بھی مومن سے، نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا، کیونکہ یہ تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ اپنی ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین، تو بھائی ہیں تمہارے دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہے، یعنی علم والوں کے لیے ہے ان آیات میں واضح سبق۔ اور علم والے کون ہیں؟ جس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، جو جاننے کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات جو ہیں ان میں بہت بڑا سبق، بہت سے سبق موجود ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ ان کافروں مشرکین سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور وہ جہاں پھر ملیں گے تو ان کو قتل کیا جائے، پکڑا جائے، ان کی گھات لگا کے ان کو مارا جائے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، دیکھیں توبہ کا راستہ پھر بھی ان کے لیے بند نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو یہ ایک آپشن دیا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پلٹ سکتے ہو۔ تو اگر تم پلٹ آؤ گے اور اللہ سے توبہ کر لو گے، اور اس کے بعد وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو نشانی ہے اس کی دین کی، کہ ایک نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو پھر وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے دین میں۔ تو یہ دیکھیے نا آپ کہ کس طرح اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ مستقل انسان کے ساتھ ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بھی ساتھ ہے، اور کس طرح ان کو بار بار اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا آپشن دیتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ یعنی خاص بات یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے کہ کفر اور شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، انہیں عملاً نماز قائم کرنی ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس کے بغیر ان کی توبہ نہیں مانی جائے گی، اور یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ دیا ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، دوبارہ اس بات کو میں دہراؤں گی کہ اسی آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں،
مطلب یہ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب صحابہ کرام جو تھے ان میں یہ ایک پریشانی کی بات تھی کہ کلمہ گو نماز پڑھنے والے کو کس طرح اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا کہ جب وہ شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، مگر جب یہ تینوں شرطوں میں سے ایک شرط نہیں مانتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑیں گے؟ تو اس بنا پر ان سے جو ہے وہ جنگ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی بہت اہم دین کا بنیادی ستونوں میں سے، بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ ادا کر دیتے ہیں زکوٰۃ تو پھر تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے وہ۔ شرط یہاں پر وہی ہے کہ صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ تمہارے دینی بھائی بنیں گے، اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ اور اس کے مطلب یہ ہے دینی بھائی بننے کا کہ اب یہ شرائط پوری کر دی انہوں نے اگر، تو اب یہ ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھانا تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، ان کے جان و مال سے کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اسلامی معاشرے میں اب ان کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں، تو معاشرتی اور قانونی حیثیت سے وہ باقی دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق یا کوئی امتیاز ان سے نہیں رکھا جائے گا، ان کی ترقی کی راہ میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی کہ یہ اب کیوں مان لائے ہیں یا ان کی توبہ صحیح نہیں ہے یا کسی قسم کی اور ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ باقی جیسے مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، جو بھی معاملات چاہے وہ قانونی ہوں چاہے وہ معاشرتی ہوں، ان میں ان کو اسی طرح کی حیثیت حاصل ہوگی جیسے کہ باقی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اور یہی وہ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ آیات جو ہیں کھول کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہوں۔ اور دیکھیں اس کو جاننے کے بعد جو تعصب ہے وہ سارا کا سارا ختم، اس ایک آیت سے ختم، نہ کوئی سندھی پنجابی کا تعصب، نہ کوئی مہاجر کا تعصب، نہ کوئی کسی اور زبان بولنے والے کا تعصب، نہ کسی کے طور طریقوں کا کوئی مذاق، نہ کسی کی بولی کا کوئی مذاق، نہ کسی کے اور لباس یا کسی اور چیز کا کوئی مذاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ سب آپس میں دینی بھائی ہیں اور ایک جیسے اسٹیٹس کے ہیں، چاہے مالی حیثیت سے کم اور زیادہ ہوں، چاہے اعمال کے حساب سے جیسے بھی زیادہ اچھے اور کم اچھے ہوں، یہ وہ اللہ کے پاس اس کا حساب کتاب ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک ہی اسٹیٹس دیا، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ تو یہ ہر عصبیت کو، ہر تعصب کو ختم کرنے والی آیت بھی ہے۔ وَإِنْ اور اگر نَقَصُوا وہ توڑ دیں ایمانہم اپنے عہد، من بعد عہدہم اپنا عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا اور وہ تانا دیں، فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو جنگ کرو، آئمۃ الکفر اماموں سے کفر کے، انہم بے شک وہ، لا ایمانہ نہیں ہیں قسمیں، لہم ان کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، ینتہون وہ رک جائیں۔ یہاں پر جو بات ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ قسم اور جو عہد سے یہاں پر مراد ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد، اس لیے کہ اب ان لوگوں سے اور تو کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو اللہ نے شروع کی آیات سے ہی بتا دیا، 2 دفعہ یہ بات جو ہے اور زور دے کے بتائی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ مشرکین سے بری و ذمہ ہو گیا، تو پھر اب ان سے تو کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ کفر کی حالت پر قائم ہے۔ تو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد جن لوگوں نے کر لیا ہے تو وہ ان کے ساتھ اب معاہدے ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفر پہ قائم ہے ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا، اور پچھلے سارے معاہدے وہ خود ہی توڑ چکے ہیں۔ اور یہ کون تھے جنہوں نے پچھلے معاہدے توڑے تھے؟ قریش کے لوگ، اہل قریش تھے نا جنہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا، تو ان کی حد شکنیوں کی بنا پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا تھا، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کیسے معاہدہ کر سکتا ہے جو کہ بعد عہد ہیں، خود ہی عہد کو توڑنے والے ہیں،
اور ان کو اب صرف بچنے کی، ان کو چھوڑے جانے کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ یہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اس پابندی کو قبول کریں، تو پھر وہ یعنی صرف اور صرف دین کو قبول کرنا ہی اب ان کے پاس جو ہے وہ ایک آپشن ہے، ورنہ یہ کہ یا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ پھر اب ان کا قتل عام ہوگا۔ تو ان کافروں کی، ان مشرکین کی کیا وہ تھی، ایک طرف تو وہ عہد کو توڑتے تھے، ان کی جو خاص بات بتائی جا رہی ہے، ایک تو دین کو توڑتے تھے، اب وہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے تھے، دوسرے مسلمانوں کے دین میں طرح طرح کے طعنے اور عیب لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دین کا۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو۔ اماموں سے مطلب یہ ہے کہ ویسے تو وہاں پہ عرب میں بہت سے کافر اور مشرک تھے، لیکن یہاں پر خاص طور سے جو ان کے سردار تھے، جو ان کے قبیلوں کے سردار اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ تھے نا، پیشوا سے مذہبی، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہی کے لیے ائمۃ الکفر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ امام، جیسے دین کا میں امام کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح کفر کے امام بھی وہی ہیں جو بڑے درجوں پر ہیں اور لوگوں کو اپنے راستے کی طرف بلا کے ان کو اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ تو وہ کعبے کے متولی بھی تھے، تمام جو بتوں کے مجاور تھے وہ بھی تھے، اسی طرح جو اور شہر آس پاس کے تھے، کیونکہ مکہ کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا تھا نا، کہ اس کے آس پاس یہ سینٹر میں تھا، تو اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تو پھر اس کو اللہ کے گھر کو ہی انہوں نے شرک کا اڈا بنایا تھا، اور وہاں کے جو سردار تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اب جب تک کہ ان کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ اب ان سے کوئی مزید کوئی معاہدے، کوئی قسمیں ان کے لیے نہیں ہو سکتی، کہ وہ پہلے یہ ساری آفر ان کو کے لیے تھی، وہ اس لیے تھی کہ شاید وہ اپنی بدعہدی سے اور پیغمبر کی دشمنی سے باز آ جائیں، لیکن اب نہیں، کیونکہ اب ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، اور اب ان سے جنگ کرنا ہے، ان کا قتل عام کرنا ہے۔ اس کو جب تک اس مرکزی جو شرک کا انہوں نے اڈا بنایا ہوا تھا، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جاتا، سرزمین عرب سے کسی بھی طرح شرک کا پوری طرح خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہر طرف سے لوگ آ کے یہیں پر یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اب یہ سختی اور یہ جنگ ان سے اسی لیے کی جائے گی کہ اب اس سختی سے ہی شاید وہ رک جائیں، باز آ جائیں۔ جو کچھ وہ کام کر رہے تھے، پیغمبر سے دشمنی، دین سے دشمنی، عہد کو توڑنا، یہ ساری حرکتیں جو تھیں، شاید اس سختی سے جو ان کے پر کی جائے، اس سے ہی وہ باز آ جائیں۔ الا، کیا نہیں، تقاتلون، تم جنگ کرو گے، قومن، ایسی قوم سے۔ قوم تھی قریش، نکسو، جنہوں نے توڑ دی، ایمانہم، اپنی قسمیں، وہمو، اور انہوں نے ارادہ کیا، بخراجی، نکالنے کا، رسول کو، وہم، اور وہ، بداؤکم، انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے، اولا مرتن، پہلی مرتبہ، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشاہو، تم ڈرو اس سے، ان اگر کنتم ہو تم مومنین، ایمان لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے، ان مشرکین کے بارے میں، کہ کیا تم ان سے جنگ کرنے سے، ایسی قوم سے، کیا ایسی قوم سے تم جنگ نہیں کرو گے؟ یا اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی قریش کا، جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، یعنی جو عہد کیا تھا اس کو توڑنے میں پہل انہوں نے کی، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے کا، یعنی اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان کا ارادہ یہی تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ارادہ تھا جو کہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے، یعنی معاہدے کو بھی انہوں نے توڑا، پہلے معاہدہ کرنے کے بعد پہل انہوں نے کی توڑنے میں، اور اس کے بعد پھر جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی بدر میں، جبکہ انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، تو وہ چاہتے تو واپس پلٹ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں پلٹیں گے جب تک ہم بدر کے کنویں کا پانی نہیں پی لیں گے، شرابیں نہ پئیں، اونٹ نہ ذبح کریں، یعنی پورا ہم مسلمانوں کو، نعوذ باللہ، ان کا ارادہ یہی تھا کہ اچھی طرح سے ان کا خاتمہ کر کے اور ہم وہاں یہ عیاشیاں کریں گے۔
حالانکہ مقصد کیا تھا، نکلے یہ اسی لیے تھے کہ قافلے کو بچانے، اور لیکن جب یہ پتہ چل بھی گیا کہ قافلہ حفاظت سے نکل گیا ہے، پھر بھی انہوں نے جنگ کا آغاز کیا۔ تو ابتدا ہر برے کام کی انہوں نے ہی کی ہے۔ عہد توڑنے کا چاہے معاملہ ہو، جیسے صلح حدیبیہ کو خود انہوں نے توڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں، مسلمانوں کی طرف سے اس معاملے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کی بعض شرائط ایسی تھی کہ جس کو پہ بہت تکلیف تھی مسلمانوں کی۔ اس کی ڈیٹیل جب آئے گی تو ہم پڑھیں گے، اور آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو مکہ سے جلا وطنی پر مجبور کیا تھا، تو اب کس وجہ سے تم جو ہو ان کے معاملے میں، ان سے جنگ کرنے کے معاملے میں تم تذبذب کا شکار ہو؟ کیا تم ان سے خوف کھاتے ہو؟ ان کو کسی طرح کا ڈر ہے تمہارے دل میں ان کے لیے؟ یعنی اپنا جائزہ لو۔ ایمان والوں سے اللہ کا سوال ہے کہ اپنا جائزہ لو، اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ کیا تم واقعی ان سے ڈر رہے ہو، یا تم پر کوئی بزدلی طاری ہو گئی ہے؟ آخر تم قریش کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اور اگر کوئی خوف ہے بھی تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ اس کو خوف کو دل میں رکھتے ہوئے جو بھی کام کرنا ہے وہ تم کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ہمارے دل میں، ایک مومن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کے خوف کے آگے کسی کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی رشتے کا، کسی تعلق کا، کسی طاقت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہر برے کام کی ابتدا خود ہی کی تھی، ان سے مقابلہ کرنے یا ان کا خاتمہ کرنے میں تم کیوں جو ہے وہ کسی خوف کا شکار ہو رہے ہو؟ بات دراصل یہ تھی کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ کیا تو سب کچھ بہت غلط تھا، معاہدے کو بھی توڑا تھا، جنگ میں بھی انہوں نے ہی پیش قدمی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے ہجرت کرنے پہ بھی انہوں نے ہی، ان کے ظلم نے بھی مجبور کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہاں سے چھوڑ کے اور مدینہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ یہ ایک بڑا انتہائی قدم تھا کہ اب اس کے بعد، یعنی اس تاکید کے بعد اب یہ تھا کہ اب ان کا قتل عام کیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اب یہ تھا کہ ان کے ظاہر ہے بہت سے رشتہ دار بھی مشرک تھے، جو لوگ تھے مسلمان، اور اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے بھی تھے۔ تو اب جو تمام مشرکین عرب کا جو خاتمہ کرنے کی جو اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ایک یہ بھی تذبذب تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے لوگ اور اپنے، حالانکہ مسلمان ایمان میں بہت پکے تھے، لیکن بہت سے اور بھی نئے لوگ بھی ایمان لائے تھے اور شامل ہوئے تھے، تو ہر ایک کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کسی کا خوف دل میں نہ رکھو، یعنی کوئی دل میں یہ بات نہ رکھو کہ اپنے ہی کسی کو مارنا پڑے گا، یا کسی طاقتور کا خوف بھی دل میں نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اختیار ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے، کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ بِأَیْدِکُم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِہِم، اور وہ رسوا کرے گا انہیں، وَینصُرکم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف، وَیَشْفِ الصُّدُور، اور شفا بخشے گا دلوں کو یا سینوں کو، قوم مومنین، مومن قوم کی۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان مشرکین کو قتل کرو، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ بات یہ تھی کہ دیکھیں حجت پوری ہو گئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مہلت اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر قوم پہ عذاب آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پچھلی قومیں تھیں، قوم نوح پہ کس طرح سے عذاب آیا، طوفان کے ذریعے ان کو ڈبو دیا گیا۔ قوم عاد پر تیز ہوا چلی، سمود جو تھے وہ زلزلے سے ہلاک ہو گئے، اور قوم لوط پر پتھر برسے، ان کو الٹ دیا گیا، زمین سے ان کا پورا خطہ اٹھا کے پلٹ دیا گیا۔ قوم شعیب پر آگ برس گئی، قوم فرعون سمندر میں غرق ہو گئی۔ یعنی یہ سارے جو تھے نا، یہ عذاب تھے اللہ کے، جس سے کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔
لیکن اب یہاں پر اس طرح سے عذاب جو ہے وہ اللہ کا نہیں آیا، کیونکہ یہاں پر مومنین کی اکثریت ہے۔ ان کی قوم جو تھی ان میں بہت قلیل تعداد تھی مومنین کی، جو کہ رسول کے ساتھ اس علاقے سے نکل گئے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ اب قیامت تک کسی اور رسول کو نہیں آنا ہے، اور دین اسلام کو پوری طرح سے پھیلنا تھا۔ اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اب ہر طرف اسلام کا ہی نام ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے اب یہ مہلت مزید نہیں دی جا سکتی تھی کہ کفر و شرک بھی ساتھ ساتھ پلیں، اور وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے عذاب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو ان کے لیے عذاب کی ایک نئی قسم تھی جو اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں تمہارے ہی ہاتھوں سے اللہ رسوا کرے گا۔ تمہارے لیے اللہ پاک نے تمہیں ہی ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ ان مشرکین کا انجام اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں رکھا تھا، کہ یہ عذاب کی یہ بھی ایک شکل تھی کہ ان کا قتل عام جو ہوگا وہ عذاب ہے جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گا تمہاری، یعنی مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا بھی کرے گا اور ان کا قتل عام بھی ہوگا۔ رسوا بھی ہو رہے تھے نا، ذلیل ہو گئے تھے، اتنی بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے، اور پھر ذلیل ہو گئے نا سب کے سامنے، ان کی کوئی عزت بھی نہیں رہی، اور پھر اب ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اب ان کو مارا بھی جائے گا۔ تو یہ سب عذاب تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں وہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا ان کے خلاف تم مسلمانوں کی، اور پھر مسلمانوں کو دلوں کو اس کی وجہ سے شفا بخشے گا، ٹھنڈک بخشے گا۔ کیونکہ ہوا کیا تھا کہ دیکھیں مسلمانوں کی فیملیز اور ان کے خاندان کے لوگ تو مکے میں رہ گئے تھے نا، کچھ جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے باقی لوگ تو وہیں تھے، اور ان کے ساتھ قریش ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، بچوں پر بھی، عورتوں پر، ضعیفوں پر، طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے تھے۔ تو جب ان پہ اس طرح سے حملے کیے جائیں گے اور ان کا قتل عام کیا جائے گا، اور ظالموں کا جو حشر ہوگا، اس سے مظلوم مسلمانوں کے سینوں کی جلن بھی کچھ کم ہوگی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ کی مدد کے ساتھ جب وہ فتح حاصل کریں گے تو اس سے بھی مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کو یعنی اللہ کی مدد اور رحمت کی وجہ سے ان کے دلوں کو اور سکون اور ٹھنڈک ملے گی۔ وَيُذْهِبْ، اور لے جائے گا، غیظ قلوبہم، غصہ ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ، اور مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ، علی من یشاء، پر جس کے وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، حکمت علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک یہ بھی خوف تھا نا، کہ ایک خطرہ تھا، خوف تو نہیں تھا، ایک خطرہ تھا کہ اس طرح سے جو مشرکین کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے اب تو ملک میں خون خرابہ ہوگا، ہر طرف جنگ و جدل ہوگی، اور یہ کہ لوگ جو ہیں بہت لڑائیاں اور خون خرابے ہوں گے، اور آپس میں قتل عام ہوگا، جہاں آپس رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کی جو حکمت تھی نا وہ اللہ ہی جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ توبہ کی توفیق بھی عطا کرے گا، اور ان کے دلوں سے غیظ جو ہے، ان کا غصہ جو ہے وہ نکال دے گا۔ یعنی ایک طرف تو ان کے دلوں کو مومنین کے ٹھنڈک اللہ تعالیٰ بخشے گا، اور دوسری طرف ان کے دلوں کے جو غصہ اور جو ان کے خلاف جو ایک گرج تھا نا، یعنی ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ظلم ان کے ساتھ خود ہوا تھا، اور پھر ان کے جو رشتہ دار اور گھر والے رہ گئے تھے، بیوی بچے رہ گئے تھے، یا کوئی اور ضعیف تھے، ان لوگوں کے ساتھ جس طرح کے مظالم قریش کے ہاتھوں ان کی جو گد بن رہی تھی، تو وہ غصہ بھی ان کا جاتا رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ یعنی یہ جو اعلان اللہ کی طرف سے کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے کہ مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا یا ایسا سمجھ رہے تھے کہ شاید اب بہت خون خرابہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے جو ان کو آخری موقع دیا گیا تھا۔ تو اب کیونکہ
ہوا کیا تھا پہلے کہ پہلے تو جو سردار تھے قریش کے، جو ان کا اتنا ہولڈ تھا کہ بہت سے لوگ چاہنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا پاتے تھے. بہت سے لوگوں کو قرآن سننے کی اجازت نہیں تھی، آپ وسلم کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی. تو اب یہ ساری جب سختیاں ختم ہو گئیں، ظاہر ہے مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، تو اب ان کے لیے بھی ایک موقع ہے. اور ان میں سے پھر اب جس کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی سی بھی جس کے دل میں ایمان کا کی طرف اس کا رجحان ہوگا، اس کا جھکاؤ ہوگا، تو وہ اللہ اس کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے گا. جس کو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بہت حکمت والا ہے. اس کے فیصلے جو ہیں وہ ایسے الٹپ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو وہ دلوں کی کیفیتوں کو، حالتوں کو جانتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. جن کو چاہے گا ان کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. ام حسبتم، کیا گمان کیا تم نے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین جاہدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم، اور نہیں، یتخذوا، انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے، ولا المومنین، اور نہ مومنوں کے، ولی جتن، کوئی دلی دوست، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی آیت آئی تھی، اور سورہ آل عمران میں بھی، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ایسے ہی تم جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے، جبکہ تمہارے پر ایسی کوئی آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. یہ سورہ بقرہ میں تھا. پھر سورہ آل عمران میں تھا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسی ہی جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا نہیں ہے تمہاری کوششیں جو تم کر رہے ہو، تم میں سے کون جو ہے وہ اس کی کوششیں جو ہیں وہ واقعی اس قابل ہیں. اور آپ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے جو ہے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی تترکو، یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں، اللہ نے جانا ہی نہیں ہے کہ یہاں مطلب کیا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. آگے آیت کا اگلا حصہ بھی یہی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. لیکن یہاں پر کیا بات ہے کہ تم نے دکھایا نہیں، تم نے ابھی کچھ ایسا شو نہیں کیے، اپنے دلی جذبات کو اپنے عمل سے شو نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں تم کتنے کس حد تک مخلص ہو، کہ لوگوں کو، دنیا کو پتہ چلے تمہاری سچائی کا، تمہاری نیک نیتی کا. دوسری قوموں سے لڑنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنا ایک بہت سخت امتحان ہے، کیونکہ مقابل جو ہیں وہ اپنے لوگ ہیں. تو اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا اور ان کو مارنا جو ہے، یہ دیکھیں میدان بدر میں بھی کیا تھا کہ بھائی بھائی کے سامنے تھا، باپ بیٹے کے سامنے تھا، لیکن مسلمانوں کا جذبہ، ایمانی جذبہ اتنا عروج پر تھا کہ انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، اور جس کے سامنے بھی جو آیا اس نے اس کو اپنے رشتے کا پرواہ نہیں کی، بلکہ دین کے لیے جب تلوار اٹھائی تو پھر بے دریغ مقابلہ کیا. تو اب کیا ہے، اب اصل میں یہ خاص طور سے یہ پیغام جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ بعد میں ایمان لائے تھے. بعد میں ایمان لانے والے لوگ جو تھے نا، ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے، باقی لوگوں سے بھی ہے اور ہم سب سے بھی ہے. تو ہم سب سے کیا ہے وہ بتاؤں گی میں بعد میں. پہلے یہ ہے کہ اب جو لوگ یعنی فتح ہونے کے بعد مکہ، یا مسلمانوں کا عروج جیسے حاصل ہونے لگا تھا نا، اور مسلمان ایک طاقت بننے لگے تھے، اس وقت ایمان لا کے اس مطلب مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے تھے. تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک تم اس آزمائش سے گزر کر یہ ثابت نہیں کرو گے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے دین کو اپنی جان اور مال اور اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو، تم سچے مومن قرار نہیں دیے جا سکتے. ولیجہ کہتے ہیں بہت ہی قریب دوست، دلی دوست، جس سے کوئی رازداری، کوئی پردہ نہ ہو، بہت جس سے قریبی تعلق ہو. تو ایسے مومنوں کے سوا
ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور دوسرے مومن، ان کے سوا کوئی بھی ایسا دلی دوست نہیں ہے. یعنی جتنے بھی خونی رشتے ہیں، جو بھی تعلقات ہیں، وہ سب دین کے آگے باطل ہیں. اولیت کس کو حاصل ہے؟ اولیت حاصل ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، اور تمام مومنین جو ہیں ان سے اب دین کا رشتہ ہے. جیسے کہ اخوت کا میں نے بتایا تھا نا، کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، ایک دوسرے سے انجان لوگ، اور سب کچھ ایک دوسرے کے لیے حاضر کر دیا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ ہے دلی دوستی. تو ایسا تعلق جو ہے وہ ایسے لوگوں سے نہیں ہوگا ایک مومن کا، کہ جو کہ ایمان والا نہیں ہے، اس سے ایسا تعلق نہیں ہو سکتا، چاہے اس سے کوئی بھی رشتہ ہو. تو یہ دلی تعلق صرف اللہ، اللہ کے رسول اور تمام مومنین سے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ہی ہوگا. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بعض دفعہ غلط باتوں کو، غلط کاموں کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، یا یہ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کرنے کو، اس مزار پہ چلنے کو، ہمارے ساتھ چلو، یا یہاں سے جا کے کوئی تعویذ لینے کو، یا کوئی اور غلط کام کوئی بھی ہم یہ سوچ کے کر لیتے ہیں کہ بھئی ان سے ہمارا تعلق ہی اتنا گہرا ہے اور یہ ہمارے اتنے قریبی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یا ہم کوئی نیاز نظر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کے بڑے ایسا ہی کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی دلی رشتہ، دلی تعلق نہیں ہوتا. ہاں، ایک دلی تعلق اور رشتہ ان سے ہو سکتا ہے جو دین پہ چلنے والے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ان کے ساتھ دینا، ان سے دلی تعلق رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دل میں کس کے کیا ہے. اب کیونکہ ایمان لانے کے بعد تو یہ تھا کہ سب مومن ایک ہی، میں نے بتایا نا کہ اسٹیٹس سب کا ایک ہی ہو گیا تھا، لیکن درجہ ایمانی سب کا ایک جیسا نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم بھی ثبوت دو اپنی ایمان کا، کہ کس طرح سے یہ سابقون اور اولون جو تھے، ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی جانثاری سے، اپنی جانوں کو قربان کر کے انہوں نے اب یہ فتح حاصل کر لی ہے، اور ملک پہ، پورے ملک پہ اب مسلمانوں کا ہی غلبہ ہے. تو کیا تم اسی لیے مسلمان ہو گئے ہو؟ اگر ایسی بات نہیں ہے، یعنی دیکھیں وہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو والی بات تو نہیں ہے نا، کہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بھئی ہم بھی ہو گئے. تو پھر تم ثابت بھی کرو کہ تم مسلمان ہو. ایگزیکٹلی وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہی ہے. بھئی ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو. صرف سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں نہیں، خود سے پڑھو، سیکھو، جانو اور اپنے عمل میں لاؤ. ثبوت دو اس بات کا کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ ہر مومن سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا ثبوت دے. تو ہم کیا ثبوت دیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس ثبوت؟ کیا ہے ہمارے پاس تیاری؟ کون ہے ہمارے دلی دوست؟ یہ ہم سب کو اپنا جائزہ خود لینا ہے نا. اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. جب تک زندگی ہے باقی، دیر نہیں ہوتی ہے. اصلاح کا راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ تو کافروں اور مشرکوں کو بھی بار بار موقع دے رہا ہے، بار بار دیتا ہے. دیکھیں اب کتنی دفعہ، کتنی آیات میں اللہ پاک نے ان کو موقع دیا کہ توبہ کر لو اور پلٹ آؤ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. کتنی دفعہ نا. تو ہمارے لیے تو، ہم تو مسلمان ہیں، ہر وقت توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اصلاح کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. تو اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کو عمل میں لائیں. یہی راہ نجات ہے. یہی وہ کام ہے کہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اس پیغام کو خود بھی حاصل کریں اور آگے پہنچائیں، آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو لے کر آئیں، لوگوں کو کہیں پڑھو قرآن. ضروری نہیں ہے کہ یہاں آ کے اس گروپ میں مجھ سے ہی پڑھیں، لیکن لوگوں کو اس راستے کی طرف بلائیں کہ کہیں سے بھی پڑھو، کہیں سے بھی سیکھو، قرآن کو پڑھو، جاننا شروع کرو کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی تو زیادہ راہ لے کے جائیں، کچھ تو ہو ہمارے پاس بھی کہنے کے لیے. الحمدللہ یہاں پر تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے، آیت نمبر 16 تک.